ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਅਥਰੂ ਰੋਇਆ। ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਭ ਹੋਇਆ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਵੀ ਉੱਡ ਗਏ, ਡੰਗਰ ਬੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਏ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਟਹਿ ਗਈ, ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਯਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਚੀਰ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰੂ ਘਰ ਬਣਾਵੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਰ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਚਲਿਆ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਾਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਣਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੀਂ کہ اگلی واری سوچ کے آئیو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ جو لائن ہے کہ اگلی واری سوچ کے آئیو، اس کے اوپر سوچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہمیں اس وقت حالات لگ رہے ہیں پاکستان کے اندر، خاص طور پہ پنجاب کے اندر، بلکہ اس سے ہی نظر آتا ہے کہ ہم لوگوں نے تاریخ سے، وقت سے، مشکلات سے کچھ نہیں سیکھا اور نہ سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے آنکھوں کے جو اب اس وقت سچویشن کھڑی ہوئی ہے، لیٹسٹ آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ اس میں سچویشن یہ ہے کہ اوپر جو ہے ناردرن ایریاز میں ایک دفعہ پھر اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور وہ مختلف ریلیں جو ہیں اب نیچے کی جانب، پنجاب کی جانب مزید جو ہیں وہ اپنے راستے پر رواں دواں ہیں۔ جھنگ جو شہر ہے وہ ڈوب چکا ہے، مطلب اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، شہر میں بھی پانی ہے مگر اس طرح سے نہیں کہ وہ ڈوب گیا ہے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ کے جو حالات اور واقعات ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں۔ لاہور جو ہے اب اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جہاں پر پہلے ہی سیوریج سسٹم سارے کا سارا جو ہے وہ اس وقت اوور لوڈڈ ہے، جہاں پر دریا جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے طغیانی میں ہے۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے جب وہ ریلے پہنچیں گے تب کیا ہوگا؟ اور وہ سارے دعوے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے بہت اچھے سے ارلی وارننگ سسٹم کے تحت اس سب چیزوں کو دیکھ لیا اور اس کو طے کر لیا، ان کی اس ارلی وارننگ کے حوالے سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ بارش جو ہے مانسون کے اگلے سپیلز آنے والے ہیں، تو اس کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ وہ جو ریلیف کیمپس لگے ہوئے ہیں، جو بیچارے جن لوگوں کو ڈسپلیس کیا ہے، وہ آج جو لاہور میں اور پنجاب میں بارش ہوئی ہے اور وہ ابھی ہوتی جا رہی ہے، آج ابھی تک اس وقت تک جو ہے بادل اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی یہ میپ آپ دیکھ لیں کس طرح سے کتنا بڑا ویدر سسٹم اس وقت پنجاب کے اندر انٹر ہو چکا ہے، اور اس سب کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ رب تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ مگر ہم لوگوں نے اس ساری کہانی کے اندر جو اپنا کردار ادا کرنا تھا اس کے بارے میں بات بہت ہو چکی، میں بھی آپ کو کئی چیزیں بتا چکا، کہاں پر کیا ہو سکتا تھا، کس طرح سے مسئلے مسائل ہوئے ہیں اور کیا بہتری ہو سکتی تھی۔ وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے میں کل کا ولاگ دوبارہ کر رہا ہوں۔ ان چیزوں کے اوپر اب بات چیت ہو رہی ہے، لوگ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ میں 1 سال کے اندر سب کچھ بدل کے رکھ دوں گی، تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کو حکومت میں آئے ہوئے بھی تو سال ہو گیا ہے، اور یہ وارننگ تو میٹ ڈپارٹمنٹ کئی سالوں سے دے رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب جو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، ان سے بھی سوال کیے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی تو جو ہیں ایک لمبے عرصے کے لیے آئین اور قانون کو خیر چھوڑ دیں مگر وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، آپ نے اس حوالے سے کیا کیا؟ اختیارات تو آپ نے استعمال کیے جہاں پر آپ کا فائدہ تھا یا آپ کے سرپرستوں کا فائدہ تھا۔ مسئلہ اس ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے اب میرا خیال ہے وقت گزر چکا ہے۔ اب جو عذاب لوگوں کے اوپر بیتنا ہے وہ بیتے گا، مگر بڑا سوال یہ ہے کہ جو اگلی باری سوچ کے آئے ہے کہ جی آپ اس سب سے کیا سیکھیں گے؟ کیا پاکستان کے اندر ہم لوگوں کا جو نظام ہے، جو کہ سرمایہ داری، جو کہ طاقت، جو کہ سیاسی مفاد کی بنیاد کے اوپر کسی بھی قسم کے رولز اور ریگولیشنز کو بینڈ کر کے تروڑ مروڑ کے اپنے حق میں کر لیتا ہے، کیا وہ سب بدل جائے گا؟ کیا ہمارے ملک کے اندر یہ جو پوری کی پوری اب سوسائٹیاں بن چکی ہیں، جہاں پہ علیم خان صاحب کا ایک کلپ بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، وہاں پہ ایک وکری جنگ چل رہی ہے علیم خان ورسز عمران خان جو کہ کھڑی ہو گئی ہے، اس کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی میرے پاس 300 نہیں 3000 ایکڑ جگہ ہے یہاں پر، اور انہوں نے اس بارے میں بھی جو ہے اس کلپ کے اندر، میرا خیال ہے کوئی پرانا کلپ ہے شاید، کہ یہ کہا کہ جی جو باقی اس کے اندر سرمایہ دار ہیں ان کے نام میں لینا شروع کروں۔ اب نام انہوں نے نہیں لیا، یہ کون لوگ ہیں جن کے ہم نام نہیں لے رہے؟ جہاں تک نام نہ لینے کی بات ہے تو خواجہ آصف جو کہ ماشاءاللہ سیالکوٹ سے الیکشن لڑتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو فاتح
ہونے کا حقدار سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیالکوٹ کے لیے ایک بہترین لیڈر ہے۔ وہ جب سیالکوٹ کے اوپر آفت آئی تو انہوں نے وہ پورے کا پورا ملبہ اٹھا کر ایک انتہائی باوسوخ ٹھیکیدار کوٹ ان کوٹ لکھ کے انہوں نے اس کے بارے میں اس کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیا کہ جی یہ سارا کچھ اس کی بے ہنگم کنسٹرکشن کی وجہ سے ہے، کہ سیالکوٹ کا جو پورے کا پورا سیوریج کا نظام ہے وہ بیٹھ گیا، اور یہ وہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ وہ بہت اثر باوسوخ جسے کہتے ہیں اثر رسوخ رکھنے والا ٹھیکیدار ہے، مگر اس کا بھی انہوں نے نام نہیں لیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن کے نام ہمارے وہ وزیر جو کہ خواتین کے ساتھ بارے میں بھی ان کے اوپر بھی جھکتے لگانے سے باز نہیں آتے، اور بھی ان کے لیے کوئی اخلاقیات کی کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، مگر یہ کون سی ریڈ لائن ہے جو ان کو ایک ایسے شخص کا نام جس کو وہ جانتے ہیں، جو سیالکوٹ ان کے مطابق اپنی ذمہ داری تو انہوں نے ایسے کر کے جھاڑ کے پھینک دی ہے، مگر وہ ابھی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ پوری کی پوری ذمہ داری ڈمپ کر رہے ہیں اس ٹھیکیدار پہ۔ اس ٹھیکیدار کو رین ان کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ سوال پوچھا جانا چاہیے خواجہ صاحب سے کہ خواجہ صاحب، آپ اپنے آپ کو سیالکوٹ کا ٹھیکیدار، سیالکوٹ کے لوگوں کا نمائندہ کہتے ہیں، تو یہ ذمہ داری آپ کی تھی، آپ نے اس ٹھیکیدار کو رین ان نہیں کیا۔ آپ کی کیا مجبوریاں ہیں کہ آپ کسی شخص کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے؟ اور علیم خان صاحب جو کہ اپنے آپ کو ایک انتہائی پاورفل آدمی سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ سے وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، روڈا آپ کے سامنے ہے، وہ بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جن کا نام وہ بھی نہیں لے سکتے، ان کے بھی پر جلتے ہیں۔ تو اگر یہ معاملہ پر جلنے کا اور نام نہ لینے کا، وہ جو کوئی بھی ہے، وہ ہماری بیوروکریسی سے ہے، وہ کہیں اور سے ہے، وہ کوئی بہت بڑا سرمایہ دار، کوئی بہت بڑا بدماش ہے، جو بھی ہے، جب تک یہ کلچر رہے گا، جب تک نظام جو ہے، سسٹم جو ہے، وہ سیکنڈری اہمیت رکھتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ اس سسٹم سے اوپر ہے، جو سسٹم کو، ان رولز کو، ریگولیشنز کو، لاز کو پامال کرتے ہیں، جب تک یہ ایسے چلتا رہے گا تو یقین کر لیں کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے صوبے کے اندر، یا کسی بھی صوبے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ سیلاب آئے گا، یہ سیلاب سب کچھ بہا کر جو کچھ ہو سکتا ہے اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے وعدے ہوں گے، بہت ساری کمیٹیز بنیں گی، بہت ساری میٹنگز ہوں گی، بہت سارے پروجیکٹس اپروو ہوں گے، ان پروجیکٹس کے اوپر بہت سارے ٹھیکے ملیں گے، ان ٹھیکوں میں سے پیسے ملیں گے، اور وہ سارا کا سارا سائیکل جس طرح کے پاکستان میں چلا کرتا ہے چلے گا۔ اور وہ چلنے کے بعد جب اگلے سال تک ایک دفعہ پھر ایک لمبا سناٹا چھا جائے گا، اور جیسا کہ میں آپ کے ساتھ بار بار کہتا ہوں کہ 72 آور ریشن والا جو ہمارا مسئلہ ہے، 3 دن آپ گزر لیں، یہ جب سیلاب ختم ہو جائیں گے، ٹھیک اس دن میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے 72 گھنٹے کے بعد آپ سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا دونوں اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، آپ کو کہیں سیلاب کا نام مل جائے، آپ کو کہیں پر کسی انتظامیہ کے اوپر سوال اٹھتا نظر آ جائے، میرا گریبان اور آپ کا ہاتھ۔ مگر وہ سب کچھ گزرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جب دوبارہ یہ آفت آئے گی جس کا آپ کو اور ہمیں سامنا ہے، تو پھر ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ تاریخ کے پتہ نہیں کتنے سالوں میں اتنا بڑا سیلاب ہے کہ اس کے بارے میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہمارے انتظامات ساڈی ایڈی اوقات کہ اسی نیچر کی آفت کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ وہ تو آپ جیسا کہ سمجھدار ہیں، آپ کے خواجہ آصف کی بات ہو رہی ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان کا ایک اور بیان بڑا ماشاءاللہ سے اس وقت پاپولر ہے۔ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بھی یہ جو آپ کو سیلاب سلوب پانی اتنا زیادہ آ گیا ہے، اس کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، یہ جس رب تعالیٰ نے الحمدللہ یہاں تک جو ہے جو پانی بھیجا ہے، اس کے باہر نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بنائے گا۔ وہ ایک دفعہ پھر وہ گانا جو ہے نا لیجنڈری ہے آزاد رائے کا، جس میں اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں بڑی ٹینشن ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ تو یہ بھی جو ہے نا، اب ایدے اگے تسی تو میں گل نہیں کر سکتے، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کریں گے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے بڑی کون سی ذات ہے جو سب چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہن ایدے اگے جڑا بولے گا وہ تو وہی مسئلہ ہو جائے گا جو کہ انجینئر محمد علی مرزا پہ ہوا ہے، وہ کہیں گے جی یہ تو بلاسفیمی کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی بھیجا تو اللہ تعالیٰ نہیں نکالیں گے، ہماری کیا اوقات ہے؟ تو پھر آپ ہٹ جائیں نا راستے سے، اللہ کو اور ہمیں چلنے دیں، ہمارے ٹیکس لینے بند کر دیں، پارلیمان کے اندر جانے بند کر دیں، پروٹوکول لینے بند کر دیں، دفتروں کے اندر مزے کرنے بند کر دیں، بیرون ملک دورے کرنے بند کر دیں، مرسیڈیزوں میں پھرنا بند کر دیں، اور وہ تمام پرکس اینڈ پریویلیجز جو آپ کو ملتے ہیں ان سے انکار کر دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہونے دیں۔ سیاسی محاذ کے اوپر جو ایک کامنٹ میں کرنا چاہتا تھا، وہ سیدھا یہ ہے، وہ انفارمیشن یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ شاہریز کو جو کہ علیمہ خان کے بیٹے ہیں، ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، جوڈیشل ریمانڈ مل گیا ہے اور ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ وہاں پر ان کی گفتگو کے بعد علیمہ خان صاحبہ جو ہیں
وہ ان کے بیانات جو ہیں وہ کافی میرا خیال ہے کہ بڑے دلیرانہ ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ جا کر ان سے اپنے بھائی سے بھی ملنا اور کیا کہتے ہیں حسان نیازی سے بھی ملنا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا، ان کا ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم بہادر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ یہاں پر یہ بڑی کمال کی موٹیویٹنگ قسم کے ٹویٹس ہیں اور میسیجز ہیں، وہاں پر تھوڑے سے کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہیں، اس سے ان کے بیٹوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کو گرفتار کیا ہوا اور بلا وجہ جیل میں ڈال رہے ہیں، تو آپ ذرا بڑکے مارنی کہ جی ہم بہت دلیر ہیں، کر لو جو کچھ کرنا ہے، تو وہ والی کہانی جو ہے اس سے اگر آپ پرہیز کریں لیما خان صاحبہ تو شاید ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ والی بات ہے کہ سامنے آ کے کہنا کہ پیو نہ تے گولی چلا، پھر اگلا بیچارہ بھی جو ہے وہ کسی قسم کی الجھن میں آ جاتا ہے کہ ہوں میں گال کھا لواں جو گولی نہ چلاواں، تو کہتے ہیں لو جی پھر مجبوری ہے لو۔ تو اس طرح کے جو ہے میرا خیال ہے بیانات موٹیویٹنگ گڈ اسپرٹس کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، تھوڑی سی سوچ سمجھ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ باقی اس وقت تو ملک کے اندر جو بھی معاملات جوڈیشری کے کافی الٹے سیدھے ہو رہے ہیں، سارے کا فلڈ کوریج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اوپر پھر بعد میں بات کریں گے، مگر ابھی کے لیے لیٹس پرے ٹو گاڈ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جس نے پانی بھیجا ہے وہ پانی نکالیں جلد سے جلد، اور جو نقصانات ہیں ان کی تو ابھی فی الحال آپ ایسٹیمیشن لگانے کے بارے میں سوچیں بھی نہ۔ سندھ کے اندر ایسٹیمیٹ کے مطابق 16 لاکھ لوگ افیکٹ ہوں گے، وہ 16 لاکھ لوگ جائیں گے کہاں اس بارے میں بھی ہم نہیں جانتے، اس کی پریپریشن کیا ہے یہ تو وقت کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گی۔ 2 سے 4 تاریخ تک یہ سب کچھ اور 5 تاریخ تک سندھ میں انفولڈ ہوگا، لیٹس سی۔ اپنا خیال رکھیے، جو محکمہ موسمیات کا ٹویٹر ہے، سوشل میڈیا ہینڈلز ہے، وہاں سے اپڈیٹ لیتے رہیں، بلا وجہ ٹریول نہ کریں، اور اپنی فیملی کو اور اپنے دوستوں کو سیف رہنے کی ہدایت کریں۔ خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔